السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہم محمد جمیل علی منہاجی بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ حضرت ہمیں ایک اہم سوال عرض کرنا ہے، اجازت ہے؟ جی بولے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ابھی 19 فروری کو شیو جینتی ہوئی، اس میں دسیوں مقامات پر لوگوں نے مختلف کردار ادا کیا۔ مثلا کسی جگہ شیو جینتی کے موقع پر لوگوں نے مورتی کو پھولوں کا ہار ڈالا، بعض لوگ آرتی کے وقت با ادب ہو کر کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، اور کتنے ہی لوگوں نے غیر مسلم بھائیوں کو شیو جینتی کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت بعض جگہ تو لوگوں نے باضابطہ آگ وغیرہ کا برتن لے کر مورتی کی آرتی بھی کی، اور یہ برتن مورتی پر پھیرتے رہیں۔ میرے بے شمار دوستوں کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ مذکورہ احباب کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ انہیں ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی ہوگی؟ اچھا سوال کیا آپ نے جی، اور میرے پاس اس عنوان کے اور بھی بہت سے فون آئے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایمان والا خواہ کتنا ہی کمزور ایمان رکھتا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا جرم، پاپ اور گناہ شرک اور کفر ہے، جی، اور سب سے بڑی نیکی اور عبادت ایمان ہے۔ کیسا ہی مسلمان ہو، ایمان کے مقابلے میں کفر شرک تو بہت دور کی بات ہے۔ کفر شرک کی وہ باز بھی ایمان والے کو اور مسلمان کو برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے اس ملک کی تہذیب گنگا جمونی تہذیب ہے، یہاں الفتوں اور محبتوں کی تہذیب ہے۔ ان سب کے باوجود نہ ہم مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کو کبھی اپنی عبادتوں میں شامل ہونے کی درخواست کرتے ہیں، نہ ہندو بھائی کبھی ہمیں پوجا پاٹ پر مجبور کرتے ہیں۔ کہیں اگر ایسی واردات پیش بھی آ جائیں کہ کوئی ہندو بھائی ہمیں اپنی کسی عبادت وغیرہ میں شامل کرنا چاہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو محبت سے بتلا دیں کہ بھائی دیکھو، مورتی کو ہار ڈالنا یا آپ کی پوجا پاٹ کے وقت وہاں کھڑے رہنا، ہاتھ جوڑنا، آرتی اتارنا، یہ سب امور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہب اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی آپ کے جیسی آرتی اتار لی، تالیاں پیٹ لی، زنار باندھ لیا، ہاتھ جوڑ لیا، تو پھر ہم مسلمان میں اور آپ ہندوؤں میں فرق کیا رہا؟ دوستی، محبت، تعلقات، عہدہ، کرسی، ایک دوسرے کو بڑاپن دینا، سب اپنی جگہ، اور مذہب اپنی جگہ پر۔ دوستی، تعلقات، یا میرے پاس کسی عہدے کی وجہ سے میں اپنے مذہب سے نیچے نہیں اتر سکتا، عہدہ، کرسی، دوستی آج چھوٹ بھی جائے تو کوئی اس کا بدل ملے گا، لیکن ہندو بھائی آپ کے جیسا آرتی اتارنے، مورتی پر ہاتھ جوڑنے، تالیاں پیٹنے سے میرا ایمان چلا جائے تو اس کا کوئی چیز بدل نہیں ہو سکتی۔ اس سے میرا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ، اس طرح اپنے کو اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتلانا چاہیے کہ آپ کے جیسی پوجا پاٹ سے مجھے معذور سمجھیے، میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، یعنی میرے پاس عہدہ، کرسی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں آپ کے جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہندو بھائی آپ کے سمجھانے سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے جی، اور وہ ہمیں مجبور نہیں کریں گے۔ افسوس تو ہم مسلمانوں پر ہے کہ علم سیکھے بغیر یکجہتی کے نام پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ناراض کر کے ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو بولے بلا تحقیق ہم لوگ کر ڈالتے ہیں۔ زبردستی ہلدی لگا کر پیلے تو ہو جاتے ہیں، جب حکم معلوم ہوتا ہے تو پچھتانے لگتے ہیں۔ بعض لوگ تو شریعت کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی توبہ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عجیب معاملہ ہے اپنے یہاں۔ جی، اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ صرف عہدہ، کرسی بچانے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف الیکشن میں مقبولیت حاصل کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے۔
بے مسئلہ شک، تو موت کے بعد کا ہے، مسئلہ تو قبر کا ہے، مسئلہ تو جنت جہنم کا ہے. بہت سنبھل کر زندگی گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی حافظ صاحب، اس مختصر تمہید کے بعد جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی جن لوگوں نے شیواجی جینتی کے موقع پر مورتی کو پھولوں کا ہار ڈالا، آرتی اتارتے وقت باادب ہو کر دیکھتے ہوئے کھڑے رہے اور جی شیواجی جینتی کی مبارکبادی دیتے رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کام انتہائی غلط ہے. جی مذکورہ کام کرنے والے تمام لوگ گناہ گار اور مرتکب کبیرہ گناہ گار ہوئے. اللہ، ان پر توبہ فرض اور ضروری ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. اور چونکہ بہت سے لوگوں نے ویڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اپنی ایسی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، لہذا ان لوگوں نے چونکہ ویڈیو اور اخبار میں علل اعلان گناہ کو بتلایا، جی اس لیے ان کو اخبار وغیرہ میں اپنے نام اور گناہ کی سنجیدگی کا اقرار کرتے ہوئے علل اعلان ہی توبہ کرنا چاہیے. اللہ، اور اس طرح توبہ کا اعلان کرنا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو فلاں عمل کا مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا. تمام لوگوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکت موت تک نہیں کروں گا، کسی کے دھوکے میں نہیں جاؤں گا، اور میں اللہ سے بھی اس پر توبہ کر چکا ہوں. جی یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے صرف وہاں پر کھڑے رہے، ادب کے ساتھ جی پھولوں کا ہار ڈالتے رہے، اور اس طرح کے ان کے عنوانات میں وہ شامل رہے. لیکن جن لوگوں نے باضابطہ آگ کا برتن اپنے ہاتھ میں لے کر ہندو بھائیوں کے عبادتی الفاظ استعمال کے وقت مورتی کے سامنے آرتی اتاری اور وہ برتن مورتی پر عبادت کے انداز میں پھیرتے رہے، ان کا ایمان بھی ٹوٹ گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. ان پر واجب ہے کہ وہ باضابطہ ایمان کی اور نکاح کی بھی تجدید کر کے اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرے اور موت تک شرکیہ ماحول میں شرکت کے بھی بچنے کا عہد کرتے رہے. ہندو بھائی کسی بات کی درخواست کرے تو پہلے تحقیق کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے، غلط کام کے بارے میں ان کو سمجھانا چاہیے، تو وہ ہمیں مجبور نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ امت کو سمجھ صحیح عطا فرمائے، آمین، ان ہدایات کو توبہ کا ذریعہ بنائے، اور آمین. ہر بھائی کو معاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے. جی حضرت، یہ ریکارڈنگ کو میں لوگوں میں شائع کر سکتا ہوں، شیئر کر سکتا ہوں اس کو؟ بات ایسی ہے کہ مثال یہ تو سوال تحریر کر کے دینا چاہیے تھا آپ نے، تو پھر اس کو آپ شائع کر دیتے، لیکن افادہ عام کے غرض سے جی انشاءاللہ اس کو شائع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. جی، جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام.